اوکے اوکے آئی ایم اے اسپائی، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شوقس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت برتیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتا، ہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ 13 تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پر دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پر لے آیا، مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ لے جایا گیا۔ ادھر اس کا کوئی دوست نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک اسٹال پر چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی برگردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا، اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے۔ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ، جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، سفید دوپٹے کے ہالے میں چمکتا بہت معصوم چہرہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جیہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پر لکھے الفاظ واضح ہوئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جیہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نمبر کا مخفف لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی، یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ رکھا ہوگا۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مختلف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرح جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرح جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب اس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پر لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پر تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دیں تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی کہ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔
مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جان آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جیہان دونوں کی چھڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی، تہوار کا دن۔ سب اس روز مگن تھے، وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر وہ پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانے امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانے جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو قادر کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے، سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میری ویڈیوز دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں بہت محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں، پلیز مجھے سپورٹ کریں، شکریہ۔